ویسے تو موئی صاحب ہم تمام لوگ پاکستانی ہیں, میرا بطور میڈیا پرسن یہ فرض بنتا ہے, میرے کام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر اگر کوئی کرٹیکل کویسچنز ہیں اس کو بھی ضرور ریز کریں. یہ گیلانی صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب ٹی وی کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اس قسم کے معاملات کے اوپر, کیونکہ ملک دشمن عناصر بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کتنا ضروری ہے ہمارے نظام کے اندر جو تنقیدی آوازیں ہیں جن کو سننے کی اتنی ٹالرنس اس وقت موجود نہیں ہے, پالیسی بناتے ہوئے ان کو بھی مد نظر رکھا جائے. پارلیمان میں بالخصوص ایسے پولیٹیشین ضرور موجود ہیں جو ہائی لائٹ کرتے ہیں مسائل کو جن کو شامل نہیں کیا جاتا اپنے لاہے عمل میں. دیکھیں اس سے زیادہ یہ تو بالکل ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ جو لوکل ایکسپرٹیز ہے, جو ان علاقوں کے پولیٹیشینز ہیں, جو ان علاقوں کے الیکٹڈ یا اپوزیشن رہنما ہیں, وہ پچھلے 10 سالوں سے کیا بات کر رہے ہیں, وہ آج آئی ٹولڈ یو سو کہہ رہے ہیں ہم سب کو. یعنی یہ ہمارے لیے ایک اچانک سی چیز ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ تو بہت ہی ہولناک ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں اور سب جھنڈے اٹھا لیں. لیکن دیکھیں یہ بلڈ اپ ہے, یہ بھی ایک ریئیکشن جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بلڈ اپ ہے لیک آف ریپرزنٹیشن کی. وہاں کے لوگ, مقامی لوگ جن کو آپ رد کرتے ہیں, جن کی زبانیں آپ بند کرتے ہیں, جن کو ٹی وی پہ جن کے موقف جو ہیں وہ آنے کے اوپر سینسرشپ ہوتی ہے, وہاں کے لوگ بہت تواتر سے بہت کنسسٹنٹلی اس تھریٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مجھے پہلی ویو آئی تھی حفصہ, اور ہر کے باہر اور کراچی میں اور اسلام آباد, کراچی یا لاہور میں کسی ایک بڑے شہر کے اندر مسلسل اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. پختونخوا کے اندر تو ہفتے میں 2 3 4 کی خبر آتی تھی مسلسل. 2012-13 میں میں ٹی وی پہ کوریج کرتا تھا اس وقت, مطلب میں کوریج کا حصہ ہوتا تھا, اور یہ ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے تھے اس وقت جس طرح کی گفتگو ہوتی تھی, کیونکہ وہاں کے ریپرزینٹیٹیو لوگوں کو اس وقت بھی وائس نہیں ملتی تھی. تو آپ ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا جہاں پہ کچھ لوگ ان کو اپنے بھائی کہہ رہے ہوتے تھے, کچھ لوگ اسلام کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کی بات کر رہے ہوتے تھے. یہ دیکھیں یہ جو معاملات ڈگمگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ جو ریپرزینٹیٹیو اور ایکسپرٹ وائسز ہیں ان کو ہم کنسسٹنٹلی جگہ نہیں دیتے, اور ان کی بات کو ہم اگر سنتے ہیں تو کنسسٹنٹلی نہیں سنتے. اس پہ آپ ایڈ کریں. پی ایل اے کے اندر ہر جو ٹرائب ہے اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس کے اندر ہے. پی ایل اے کے اندر ہر ٹرائب کا, بلوچستان کے اندر ٹرائبل سسٹم ہے نا موسٹلی, ہر ٹرائبس کی اپنی سیٹس ہیں, چاہے وہ ساراوان میں ہے, جھلاوان علاقہ ہے, بلان ہے, جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ٹرائب کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی کا رشتہ دار, کسی کا بھائی وہ وہاں پر ہے. کس کو نمائندگی دے وہاں پر؟ ہمیں مجھے بتائیں جو بلوچستان سے ایم پی لڑا ہے, جو اس ٹائم جو اس ٹائم پہ بلوچستان کے اندر ہیں, جو لوگ ہیں وہ چاہے وہ سی ایم ہے, چاہے وہ منسٹرز ہیں, جو ایم پی لڑے ہوئے ہیں, وہ بلوچستان کے نہیں ہیں. بالکل, لیکن ان کو کیا وہ عوامی نمائندگی اس انداز میں کر رہے ہیں؟ کیا ان کی پرائیورٹی کے اوپر ان تمام قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا؟ بات یہ ہے کہ چلے ایک وہ کہہ رہے ہیں کس کو نمائندگی کس کو؟ فیصل بھائی الیکشن لڑتے ہیں جیلم سے, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. فیصل بھائی جیلم سے الیکشن لڑتے ہیں, فواد بھی جیلم سے الیکشن لڑتے ہیں. ان کے چچا وہاں پر تھے, ان کے بھائی وہاں پر ہیں, ان کے چچا گورنر رہے ہوئے ہیں, ان کے بزرگ وہاں پر ہیں. اب کوئی وہاں پر کہے جیلم سے اٹھ کے لڑکا کہ یہ میری نمائندگی نہیں کرتا, یہ تو وہیں پر ویسے کے ویسے بیٹھے, یہ تو 20-100 سال سے جو لڑ رہے ہیں وہاں پر, یہ میرے نمائندہ نہیں ہے. کیوں ان کو کیوں یہ کہیں گے؟ مجھے کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے ہمارا, یہ عوامی نمائندگی نہیں کرتا. ہماری 100 سال میں دیکھیں یہ پوائنٹ غلط لے کے جا رہے ہیں. فیصل صاحب سرفراز بگٹی صاحب ہیں, بگٹی اس کو بگٹی نہیں سمجھتے. لیکن گیلانی صاحب آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جس کو باپ پارٹی کی طرح راتوں رات نہیں بنایا گیا. آپ ایڈ کریں. بات یہ ہے کہ موسیٰ خامخواہ سینٹی ہو رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہمارے لوگ ہماری بھی ہے نا, آپ کے اکیلے کی تھوڑی آئی ہیں, ہماری بھی لاشیں. ہم تو بچپن سے جب پیدا ہوئے تھے تو افغان جہاد میں تھے, جب تو بھی چھوٹا سا تھا میں بھی چھوٹا سا تھا, ہم تو باتوں میں بڑے. میں تازہ چھوٹا تھا, آپ بہت پہلے چھوٹے تھے. میں گزارش کروں 79 سے, ٹھیک ہے, ہم لوگ اب سا آپ ہم ایک جنریشن ہے, ہم افغان وار میں پلے بڑھے ہیں. اب میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈاکٹر مالک کی آواز کو خاموش کریں گے, آپ ڈاکٹر اپنا اختر میں, وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں پھر اور ہے کون ان لوگوں کے علاوہ؟ آپ اختر, آپ جے یو آئی میں اچکزئی صاحب کی بات کو اگنور کریں گے, فضل الرحمان صاحب کی بات کو اگنور کریں گے. یہ سارے لوگ آپریشن کے مخالف ہیں, یہ سارے لوگ اس بات میں ہیں کہ آپ کو بی ایل اے سے بات کرنی پڑے گی, ویدر رائٹ اور رانگ, ان کی بات سننی پڑے گی آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سرفراز بگٹی صاحب اور فلان جو ہیں, مجھے یہ بتائیے, پوچھئے بلوچستان کے کسی ایک سیاستدان کو, پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کو دلہ رکھ دیے, وہ تو کیٹیگری اور ہو گئی نا, وہ تو جتنا اسٹیٹ ٹیررزم بروٹلزم ان کو فیس کرنا پڑا ہے کسی کو نہیں ہے. آپ ان چاروں کو پوچھ لیجیے,
क्या फॉर्म 47 की हुकूमतें वहां पे आज से बनाई गई और गिराई नहीं जा रही? बीएपी किसे बनाई थी? बीएपी को कौन कहां से लेके आया था? उससे पीछे चले जाएं आप, कहां पे क्या हुआ? जब डॉक्टर मालिक सीएम थे किसने फेल कराया? जब अख्तर मेंगल थे किसने फेल कराया? मिसिंग पर्संस का क्या वाकया बलूचिस्तान के हर वाकये की कहानी, हर घर की कहानी नहीं है। बात यह है कि आप लोग सेंटी होना आसान है। इस वक्त आप जो हैं ये हमें हिब्बुल वतनी की चादर पहना दें, सवाल पूछते हैं। आप मुझे बताएं, घर में आग लगी है, आपने घर में आग लगने की वजूहात तलाश नहीं करनी और घर में वापस आना है ताकि फिर वो गलती करें। आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में एक एक्सीडेंट हुआ है, आपने ड्राइवर की गलती या गाड़ी की गलती को ढूंढ रहा है कि नहीं ढूंढ पहले रहा? आग बुझाइए या पहले आग वैसे नहीं बुझेगी। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन सर जब आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने टॉस के मुखालिफ की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं आपको ये कहीं नहीं कह रहा कि ये डॉक्टर मालिक की आवाज नहीं बंद करनी चाहिए थी, अख्तर मेंगल साहब का मैं बहुत तो बंद हुई ना, नहीं करनी चाहिए तो बंद हुई। ये कौन है अपना बीएलए के आप लड़के कौन है? ये सरदारी निजाम के नहीं है। चले अब उनको तो हम नहीं किसी भी तरीके से, और वो बीएलए वाले अब उनकी भी आप सुन लें, जिन्होंने हथियार उठाए उनको जिन्होंने खवातीन को, बच्चों को ढाल बनाया, 69 लोगों को अपना गोलियां मारी, जिस तरह से ये कौन सी बलोच रवायत है जी? तो फिर ये कौन सी अपनी बात पर गरीबों को क्यों मारते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना, पंजाबी गरीबों पंजाबी जो आप काट देते हैं बीएलए वालों ने, सर अब ये कौन सी कोई इंसानों वाली हरकत की है जिसमें आप, और दूसरी बात ये है आप एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट और नेशनलिस्ट में फर्क तो करें। फिर जब ये रवैया उनका है तो उनसे किस किस्म की बात नहीं हो सकती, लेकिन आप तो अपने लोगों को, अगर मैं एक बात कर रहा हूं तो आप मुझे पुश करें कि बीएलए के साथ खड़ा हुआ है। फंडिंग कहां से ले रहे हैं भाई आप मुझे बताइए ना, हुकूमत में आप हैं, मुझे आप पूछ रहे हैं। चलें सर, अब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। टेररिज्म तो फिर आप वहां पे आपकी अथॉरिटी, आपकी हुकूमत, आपकी सिक्योरिटी एजेंसियां क्या करेंगे?